اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بک 1 لیسن نمبر 9. آج انشاءاللہ ہم لوگ لیسن 9 سے لیٹس سی کہاں تک جا سکتے ہیں 15-16 تک لیسنز کی کانسیپٹس ریوائز کریں گے بیفور دی ایگزام. اس چیپٹر میں سب سے پہلا کانسیپٹ ہے ایڈجیکٹیوز. ایڈجیکٹیوز بولتے ہیں وہ ورڈز جو ڈسکرائب کرتے ہیں کسی ناؤن کو. ٹھیک ہے, ڈسکرائب دا ناؤن. مثال کے طور پہ دس از اے نیو ہاؤس کیسے بولیں گے؟ اوکے, دس ایک باکس ہو گیا, اے نیو ہاؤس ایک باکس ہو گیا, کیسے بولیں گے؟ ہاذا نیو ہاؤس. جدن نہیں, عمر آپ ٹرائی کریں. ہاذا بیتن جدید, جدن نہیں جدید, ویری جدن جو ہے. اچھا, اب رول کیا تھا اس میں کہ اس سے پہلا جو ورڈ ہے وہ ایک باکس ہاذا, اور یہ جو اس کے بعد ہے ایک باکس اے نیو ہاؤس. عربک میں رول یہ ہے کہ نیو جو ہے بعد میں آتا ہے, ہاؤس پہلے آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں دس از ہاؤس نیو, اگر آپ انگلش کے حساب سے سوچیں دس از ہاؤس نیو, لیکن عربک میں اس کو بولتے ہیں تابع, فالو کرتا ہے. یہ جو ایڈجیکٹیو ہے, صفت ہے, وہ اپنے موصوف کو فالو کرتا ہے, اس کے بعد آتا ہے. ہم لوگوں نے اس میں ایک یاد رکھنے کے لیے اس کو کہا تھا اوبیڈینٹ سن. یہ کیا کرتا ہے؟ پچھلے والے ورڈ کو فالو کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر 2 پیش لگے ہوئے, اس کے اوپر بھی 2 پیش لگے ہوئے, اس کے اوپر ال نہیں ہے, یہاں بھی ال نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی میل ہے, میسکولین ہے, یہ بھی میسکولین ہے, تو یہ پیچھے والے ورڈ کو فالو کرتا ہے. اس کو بولتے ہیں صفت ایڈجیکٹیو, اور یہ پیچھے والے ورڈ کو ڈسکرائب کرتا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اب مثال کے طور پہ اگر ہمیں کہنا ہے دس از این اولڈ کار, کیسے کہیں گے؟ دس ایک باکس, ہاذا دس از این اولڈ کار, ہاذا سیارۃ قدیم. یہ ہے, یہ پورا غلط ہے. پہلے تو آپ مجھے بتائیں سیارہ میل ہے کہ فیمیل ہے؟ تو یہ ہاذا صحیح ہے. ہاں, ہذہ. اب کیا ہوگا؟ یہ باکس ہو گیا, اس کی سٹوری ختم, یہ ہو گیا, اس بھی ہو گیا. اب یہ اولڈ کار کیسے بولیں گے؟ سیارۃن. اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ورڈ ہے, یہ ورڈ ہے جس کو ڈسکرائب کرنا ہے, اور یہ ورڈ ڈسکرائب کرے گا, اور یہ اوبیڈینٹ سن ہے اس کا. اب یہ اوبیڈینٹ ہے تو یہ اس کا جینڈر فالو کرے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کا موڈ فالو کرے گا. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا یہ فالو کرے گا, سائن. اب دیکھیں مثال کے طور پہ, اب یہ فیمیل ہے سیارۃن, تو یہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ قدیمتن. ٹھیک ہے, تو اس کا جینڈر فالو کرے گا قدیمتن. اب اس کا موڈ کیا ہے؟ اس کا پیش لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ موڈ فالو کرے گا. 2 پیش یا 1 پیش؟ 2 پیش, کیونکہ فالو کر رہا ہے. اگر ال ہوتا تو 1 پیش آتا ہے یہاں. ہذہ سیارۃ قدیمۃ. ٹھیک ہے, اچھا. نیکسٹ سینٹینس. The new teacher is in the class. is سے پہلے ایک باکس ہو گیا, یہ ایک باکس ہو گیا. اب بتائیں the new teacher. دونوں ٹرائی کریں. سرمت کیا ہوگا؟ the new teacher is in the class. Let's say ایک باکس سے پہلا. Okay, very good. المدرس جدید.
المدرس الجدید. اوکے از آ گیا. ان کو کیا بولیں گے؟ ان دا کلاس. دا نیو ٹیچر از ان دا کلاس. فی کلاس کو کیا بولیں گے؟ فی الفصلی. زبردست. المدرس الجدید فی الفصلی. دا نیو ٹیچر از ان دا کلاس. اچھا اب دیکھیں آپ پہلا باکس کیا ہے. اس سے پہلے جو ہے یہ فرسٹ باکس ہے. اب یہ اس کو فالو کر رہا ہے. اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے, اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک پیش ہے, اس کے اوپر ایک پیش ہے. یہ میسکولن ہے, یہ بھی میسکولن ہے, یہ بھی میل ہے, یہ بھی میل ہے. مدرس میل ہے, اس کا اوبیڈینٹ سن بھی میل ہے. اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے, اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک پیش ہے, اس کے اوپر ایک پیش ہے. سرمد convert this into female. The female teacher is in the classroom. کیسے بولیں گے؟ المدرسہ تن تم تو. اوکے ویری گڈ ویری گڈ. المدرسۃ الجدیدۃ فی الفصل. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ یہ فیمیل ہے, یہ بھی فیمیل ہو گیا. اس کے اوپر ایک پیش ہے, اس کے اوپر ایک پیش ہے, اس کے اوپر ال ہے, اس کے اوپر ال ہے. تو یہ اس کو فالو کر رہا ہے. کلیئر؟ ٹھیک ہے. نیکسٹ ایگزامپل. I am in a new house. کیسے کہیں گے؟ انا فی بیت جدید. ٹھیک ہے سرمت. انا فی بیت جدید. ٹھیک ہے. ہاں نہیں آ ہے نا, دانی ہے نا یہاں پہ. یہ ٹھیک ہے. عمر آپ کیا بولتے ہیں؟ یہ غلط ہے. نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں, یہ ایک باکس ہو گیا, یہ ایک باکس ہو گیا. اب آپ دیکھیں اس کا موڈ تھا بیتن. فی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ فی کیا کرے گا؟ موڈ چینج کرے گا. موڈ ایسا تھا پہلے, اب موڈ کیا ہوگا؟ کسرہ آ جائے گا نیچے. آنا فی کی وجہ سے اس کا موڈ چینج ہو گیا. بیتن. اب کیا ہوگا؟ جدید کیا کرے گا؟ اس کو فالو کرے گا اوبیڈینٹ سن. جدید. کم آن نمبر, بہت پڑھا ہے ہم نے یہ. انا فی بیت جدید, آئی ایم ان اے نیو ہاؤس. ٹھیک ہے, یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. انا فی بیتن. اب آپ لکھ لیں کہ موڈ چینج کیوں ہوا؟ فی کی وجہ سے موڈ چینج ہوا اس کا. چلیں آگے. اوکے. نیکسٹ کانسیپٹ ہے کہ میجورٹی ورڈز جس کے اینڈ میں آن آتا ہے, دیز آر 50-50 کو بولتے ہیں غیر منصرف. غیر منصرف. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کسلان. کسلان نن نہیں ہوگا, یہ ہوگا کسلان نو, ایک پیش آئے گا. اب اگر مجھے بولنا ہے, اگر میں اس سے پہلے مثال کے طور پہ فی لے کے آتا ہوں تو کیا ہوگا؟ یہ والے ورڈز پہ زیر نہیں آتی ان میں. فی کسلانا. نارمل ورڈ میں کیا ہوتا ہے؟ فی مثال کے طور پہ اگر آتا ہے محمد سے پہلے تو فی محمد دن آ جاتا ہے. لیکن یہ والے ورڈ جو ہیں آن والے ورڈز ہیں, اس میں زیر نہیں آئے گا,
कसलाना हो जाएगा, फतहा आएगा यहाँ। हाँ अफल वो सेम सेम वही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ अहमद, अहमदू है ये, कसलानू, ये सब एक ही है। आईशतू, ये अफलू के पैटर्न पे ही है। अहमदू, अहमरू, ये सारे जो है, इससे पहले फी आएगा क्या होगा, फी अहमदा, फी कसलाना, फी आइशता। ठीक है, इन सब के अंदर जेर नहीं आते, ये एक डिफरेंट कैटेगरी है, गैर मुनसरिफ कहलाते हैं वर्ड जी। ठीक है, आन वाले वर्ड भी उसी कैटेगरी में। अच्छा अब आप मुझे बताएं, कसलान मीनिंग लेजी। नेक्स्ट जवान, जवान मतलब नहीं, नहीं, हंगरी, जवान हंगरी। इससे मिलता जुलता वर्ड है अच्छान, मतलब अच्छान हंगरी से नहीं, थर्स्टी, अच्छान, जवान हंगरी, अच्छान थर्स्टी, अच्छान। अच्छा जब ये वर्ड सामने आए ना तो आप इसको पढ़ के गुजरा मत करें, कोशिश करें कुछ पैटर्न्स बनाने अपने माइंड में जिससे आपको याद रहे। मिसाल के तौर पे अगर जवान है यहाँ पे, अब आप आई डोंट नो, ये जवान ये चूहान से कुछ मिलता हुआ लग रहा है कि पेट में चूहे हैं, हंगरी। बोलते हैं ना हम लोग उर्दू में, यार पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो चूहा, जुआ समथिंग, जवान, चौहान, चूहा। आप कुछ पैटर्न बनाए करें माइंड में और कोशिश करें उसको याद करने की। बल्कि ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है, ये मेमोरी लर्निंग टेक्निक्स में वो बताते हैं आपको किस तरह फॉरेन लैंग्वेजेस याद करनी है। तो आप क्या करते हैं कि कोई भी वर्ड आपके सामने आता है तो आप अपनी लैंग्वेज में कोई सिमिलर वर्ड ढूंढते हैं। जवान जैसे है, अब मैंने इसको जा इज वेरी क्लोज टू चा, चूहा, जुआ चूहा। ठीक है, अब जवान ओके, पेट में चूहे कूद रहे हैं मतलब हंगरी, मतलब भूखा, हंगरी। ठीक है, तो कोशिश करें इस तरह के कुछ पैटर्न अपने माइंड में बनाने के। नेक्स्ट वर्ड है अच्छान। अच्छान आई डोंट नो, कुछ अपने दिमाग में लेके आए कि जिससे अच्छान से आपको रिमाइंड हो कि ये प्यास लग रही है, इसको some sort of a clue. नेक्स्ट वर्ड गदबान, ये इजी है। गदबान मतलब अच्छा आपने उर्दू में सुना होगा गजब, अल्लाह का गजब आ गया, किसे बोलते हैं? गजब अच्छी चीज को भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो है क्लैमिटी नहीं, एंगर को बोलते हैं एंग्री। उर्दू में हम लोग गजब जो है ना, अरे यार क्या गजब चीज है, जबरदस्त चीज है, लेकिन असल में अरबी में इसका मतलब एंग्री का है, वेरी एंग्री। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मलआन। मलआन मतलब फुल फुल फुल। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मलआन जो है आपको मिलियन जैसा लग रहा है ना सुनने में, मलआन मिलियन, आई एम फुल ऑफ मनी, यानी बहुत पैसा है। मलियन, मलियन बोलते हैं हम लोग, फुल भी नहीं, जस्ट टू मेमोरी की देने के लिए जो एक टेक्निक है। मलआन साउंड्स लाइक अ मिलियन, बहुत पैसा, इज फुल ऑफ मनी, इज मलियान, मिलियन, मलान, मलआनु, फुल। चले आगे, ये हो गया लेसन नंबर 9। नेक्स्ट लेसन नंबर 10। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है अल्लज़ी। अल्लज़ी याद है किसी को क्या होता था? अल्लज़ी मतलब हु या विच। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
اچھا اب ہم لوگ الذی پڑھ رہے ہیں، الذی کا مطلب ہے ہو یا which. اچھا اب ہم لوگ مثال کے طور پہ یہ تب یوز ہوتا ہے جب ہمیں ڈسکرائب کرنا ہے. مثال کے طور پہ میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اسے دیکھا، میں نے محمد کو دیکھا، لیکن لیٹس سے آپ نہیں جانتے محمد کون ہے. میں نے محمد کو دیکھا جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. جسٹ ٹو ڈسکرائب سم مور. اٹس ویری سملر ٹو دا کانسیپٹ آف ایڈجیکٹو. صفت کی طرح یوز ہوتا ہے الذی بھی، لیکن وہ تھوڑا اور ڈسکرائب کرتا ہے. میں نے مرزا کو دیکھا. اب عمر پوچھتا ہے مرزا کون؟ مرزا جو the one who studies in the university. الذي يدرس في الجامعة. محمد الذي يدرس في الجامعة في الإجازة whatever. یعنی جو which جو ڈسکرائب کرنے کے لیے some more. There is نہیں ایڈجیکٹو ہے، ایڈورب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی ایگزامپل لیتے ہیں. پہلی ایگزامپل ہے الرجل الذي خرج من المسجد تاجر. اچھا اب آپ دیکھیں کہ باکس کہاں بنیں گے. الرجل الذي خرج من المسجد تاجر. The man who went out of the masjid is a businessman. کیا ہوگا؟ یہ پورا ایک باکس ہوگا. اچھا آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو آپ کو باکس سمجھ میں آئیں گے. اچھا اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. الرجل مطلب the man، الذی کا مطلب who، خرج مطلب went out، من مطلب from، المسجد مطلب the مسجد. ٹھیک ہے، یہاں باکس ختم ہو گیا. The man who went out from the mosque stopped bracket closed is. یہ ہو گیا مبتدا. اس کی انفارمیشن کیا ہے؟ What is the information about him? That guy is a businessman. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوا آپ کو بولنے کا؟ اچھا دیکھیں اب جو میں بتا رہا تھا یہ بھی تو ہم بول سکتے تھے الرجل تاجر. The man is a businessman. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تھوڑا اور ڈسکرائب کرنا تھا کہ what kind of man. اب یہاں پہ ہم لوگ یہ صفت ہے، اس کی ایڈجیکٹو ہے، یہ ڈسکرائب کر رہی ہے اس کو. The man جو مسجد سے نکلا اس کی بات ہو رہی ہے، کسی بھی آدمی کی بات نہیں ہو رہی. الرجل الذي خرج من المسجد مسجدی تاجر. The man who went out is a businessman. ٹھیک ہے، الذي جو ہے ڈسکرائب کر کے اور ڈیٹیل دیتا ہے اس کی چیز کے بارے میں. اب قرآن میں آتا ہے مثال کے طور پہ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہاں ان الذين، الذي کا پلورل ہے. الذي جو ہے الذين، الذي کا پلورل ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں آپ indeed those who believe and perform righteous deeds. اب یہ بھی تو بول سکتا تھا میں ڈائریکٹلی ان المؤمنین، right indeed the مومنین. لیکن ہمیں اور ڈسکرائب کرنا تھا ڈیٹیل میں. indeed those who believe and do righteous deeds، اچھے کام کرتے ہیں. for them whatever لہم جنات تجری، جو بھی ہے. تو یہ is giving more details, more description about what you're talking about. ٹھیک ہے، ڈیٹیل دیتا ہے الذی. اچھا اب یہ الذی جو ہے ہیومن کے لیے بھی آ سکتا ہے جیسے ہم نے دیکھا، مین کے لیے، نان ہیومن کے لیے بھی آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ let's do it together. البیت
البيت الذي أمام المسجد جميل. اوکے ہاں، اب آپ کو ہو اور وچ کا فرق پتا ہے آپ کو؟ ہو ہم ہیومنس کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انگلش میں وچ ہم یوز کرتے ہیں نان ہیومن، وچ یا دیٹ بھی ہو سکتے ہیں. دا ہاؤس وچ از ان فرنٹ آف دا مسجد از بیوٹیفل. باکس کا ختم ہوگا یہاں باکس نہیں، وہ والا از پارٹ آف وچ، وہ وچ کا پارٹ ہے. یہ والا از جو ہے فائنل والا یہاں پہ آئے گا، از بیوٹیفل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، اب الذی کو ہم یہاں پہ کیونکہ نان ہیومن ہے تو وچ کی طرح بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور دیٹ کی طرح بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ کانسیپٹ ہے اندا. اندا، اندا کا مطلب ہوتا ہے ایٹ یا وتھ، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اندا بہت سارے سینس میں آتا ہے. ہیو کے لیے آتا ہے، نیئر کے لیے بھی آتا ہے. محمد از وتھ کے لیے بھی آتا ہے. محمد از وتھ دا مینیجر. کیسے بولیں گے؟ محمد ایک باکس، محمد عند المدیری، عند المدیری. اچھا یہ کیا ہے؟ عندہ کے بعد جو ورڈ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، یہ اس کے نیچے زیر لگا ہوتا ہے. جس طرح موڈ چینج کرتا ہے نا، عندہ کے بعد والے کا بھی موڈ چینج ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ظرف مضاف الیہ. عندہ جو ہے نا ظرف ہے اور المدیری مضاف الیہ ہے. اس کے بعد والے کا موڈ چینج ہو جاتا ہے، مجرور ہو جاتا ہے. اسی طرح عندہ، تحتا، فوقا، اماما، خلفا، ان ساروں کے بعد جو ورڈ آتے ہیں وہ سارے مجرور ہوتے ہیں، یہ ان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ابھی پچھلے سینٹنس میں پڑھا تھا امام المسجدی، رائٹ، اس کا موڈ چینج ہو گیا تھا اس کی وجہ سے، عندہ کی وجہ سے اس کا موڈ چینج ہو گیا. تو یہ تحتا، فوقا، یہ سارے موڈ چینج کرتے ہیں. نیکسٹ والے ورڈ جو ہے موڈ چینج ہو جائے گا، عند المدیری. ٹھیک ہے، آگے چلیں. تابش سوال. اچھا نیکسٹ ہے اللتی. اللتی کیسے بولتے ہیں؟ فیمیل، ہو یا وچ. ٹھیک ہے، the car which is on the road is beautiful. کیسے بولیں گے؟ اچھا دیکھیں، یہ والا از ایک باکس ہو گیا الگ، اور یہ والا ایک پورا ایک الگ باکس ہو گیا. اوکے، کیسے کہیں گے؟ السیارۃ، which is کیسے کہیں گے؟ اللتی، السیارۃ اللتی on the road. آن دا روڈ کے لیے ہم اللہ کی جگہ فل یوز کریں گے. فی آن، فی آن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کی بجائے فی بھی یوز ہوتا ہے یہاں پہ. اللتی آن دا روڈ، فی الطریق، فی الطریقی، ایک باکس ہو گیا. السیارۃ اللتی فی الطریقی جمیلۃ. ویری گڈ. جمیلۃ کیوں ہوا یہاں پہ؟ کیونکہ یہ سیارہ فیمیل ہے، یہ فیمیل. ٹھیک ہے، اللتی اور اللتی میں فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تابش آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ اللتی اور اللذی میں کیا فرق ہے؟
السیارۃ التی فی الطریق جمیلۃ، فیمنن کے لیے کار فیمنن ہے، یہاں پہ التی یوز ہوا، یہاں پہ فیمنن یوز ہوا، اور یہ بھی فیمنن یوز ہوا، فیمیل. ٹھیک ہے، آگے چلیں. ویری گڈ، موونگ آن. نیکسٹ کانسیپٹ ہے 14 پروناؤنس. اب مثال کے طور پہ کتاب ہے، بک، ا بک. اب اس کے ساتھ اگر ہمیں پلس ہوا لگانا ہے کیا بنے گا؟ یہ کتابہ، ہز بک. ٹھیک ہے، کون اب سنا سکتا ہے؟ تابی شروع کریں، کتاب کے پورے 14 سنائیں. ہز بک، دیر بک، دیر بک، ہر بک، یور بک، وغیرہ وغیرہ. کتابہ، کتابہما، کتابہم، ہر بک، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، مائی بک، کتابی، مائی بک، کتابنا، اور بک. اب آپ سرمد واچ کے لیے بولیں. ہز واچ پورا سنا ہے، ہز واچ، ہر واچ، یہ سب پورا. ساعتو، ہو، ساعتو ہو، گڈ. ہر بک، ساعتو ہا، ویری گڈ. ساعتو کا، ساعتو کا، ساعتو کما، ساعتو کم، ساعتو کی، ویری گڈ. ساعتی، ساعتنا، ویری گڈ. عمر آپ سنائیں مجھے قلم کے لیے. قلمہ، ویری گڈ. ویری گڈ. قلمی، قلمنا، ویری گڈ، زبردست. ٹنگ ٹوسٹر تھا، کوئی بات نہیں، ویری گڈ. اچھا، اب نیکسٹ کانسیپٹ ہے، یہاں پہ یہ لوگ پڑھا رہے ہیں ابن اور اخن. اب کسے بولتے ہیں؟ فادر کو. اور اخ کسے بولتے ہیں؟ بردر کو. ٹھیک ہے. ہاؤس آف محمد کیسے بولیں گے؟ بیتو، ویری گڈ. اب یہ کیسے بولیں گے؟ فادر آف محمد. ایسے ایسے ہاں نہیں، یہ ٹھیک ہے. ایک رول میں یہ ہے، بس یہاں پہ ایک پیش کے ساتھ ایک واو بھی آ جائے گا، ایک ایکسٹرا واو آ جاتا ہے. ابو محمد، کیوں بولنے میں ابو محمد تھوڑا مشکل ہے، تو ابو محمدن ہو جاتا ہے، ایکسٹرا واو آتا ہے ابو. اور اسی طرح اخو کے لیے بھی. بردر آف محمد کیسے بولیں گے؟ اخو محمدن. ٹھیک ہے، ایکسٹرا ایک واو آ جائے گا یہاں. ٹھیک ہے. اچھا، مائی فادر کیسے بولیں گے؟ ابھی. نہیں، مائی فادر ابھی بس. اور مائی بردر اخی بس. ٹھیک ہے، اخی محمد ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اخی. اچھا، اب یہ پڑھا رہا ہے کہ اندا کا سیکنڈ میننگ. اندا کا ایک میننگ ہمیں پڑھا تھا وتھ. اب
الطالبو عند المدیری, the student is with the manager. اب عندہ کا سیکنڈ میننگ پڑھا رہے ہیں یہ ٹو ہیو. اب ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں عندہ کا قلم, ٹرانسلیشن do you have a pen. عندہ کا مطلب, اس کا جواب ہے نعم. کیسے جواب دیں گے؟ عندی قلم. ٹھیک ہے, I have a pen. عندی تابش. ٹھیک ہے, عندہ سمجھ میں آ گیا. عندہ ایٹ کی میننگ میں بھی ہو سکتا ہے کہ تابش عند المطعم, کھانا کھا رہا ہے, عند المطعم یا کلو ایٹنگ. اور فی المطعم بھی بول سکتے ہیں ان دا ریسٹورنٹ. الطابش عند طلحہ, تابش از with طلحہ, صدیقہ his friend. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ہے کانسیپٹ لی. لی مطلب belongs to. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لی کے ساتھ اگر ہوا کہنا ہے belongs to him, کیسے کہیں گے؟ کیسے کہیں گے؟ لہما. تابش کیسے کہیں گے؟ belongs to him. ہاں لہو, ہاں لہو ما فی السماوات و ما فی. اب دیکھیں لیہو نہیں کہیں گے, لہو کہیں گے. اچھا اب آپ جو ہے نا اس کے پورے 14 سنائیں عمر. لہو, لہما, لہم, لہا لہما لہن, لکا لکا لکما لکم, لکی لکما لکن, لی لن. ٹھیک ہے, ویری گڈ. لہو لہما لہم, لہا لہما لہن, لکا لکما لکم, لکی لکما لکن, لی لنا. belongs to him, belongs to them, belongs to them, belongs to her, belongs to them, belongs to them, belongs to you, 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 belongs to me, belongs to us. لنا, لی لنا. شیخ تابش ہیپی؟ چلے آگے. گڈ. اچھا مت دیکھو ذرا. اچھا اب ہم نے عندہ اور لی میں فرق دیکھیں گے. عندہ یوز ہوتا ہے سیپریبل تھنگس کے ساتھ, اور لی استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ which are part of the body. مثال کے طور پہ مجھے اگر کہنا ہے I have a pen, کیسے بولیں گے؟ عندی, انا عندی بول سکتے ہیں, عندی قلم. اب اگر مجھے بولنا ہے کہ I have a mouth, I have a mouth, mouth, منہ ہے, منہ میرے پاس, کیسے بولیں گے؟ لی فمن, فم کہتے ہیں نا ماؤتھ کو. تابش یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, غور کرنے والا. عندی, عندی ہم یوز کرتے ہیں جب ہمیں ہیو کے میننگ میں, یہ اب ہیو کے میننگ میں ہمیں بتانا ہے. ہیو کے میننگ میں دو چیزیں آتی ہیں, عندہ اور لی. ٹھیک ہے, I have a pen, عندی قلم. I have a mouth, لی قلم. عندہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جو چیزیں ہماری باڈی سے الگ ہیں, سیپریٹ ہیں, اور لی ان چیزوں کو ہوتا ہے جو ہماری باڈی کے ساتھ یا ہماری ہیومینٹی کے ساتھ لنکڈ ہے. ٹھیک ہے, لی فمن I have a mouth.
I have a nose کیسے کہیں گے؟ لی نوز کیا ہوتا ہے بغیر دیکھے؟ انفن. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں آپ آئی ہیو اے بردر کیسے بولیں گے اب آپ؟ آئی ہیو اے بردر ابش لی کہیں گے ہندی کہیں گے؟ ہندی، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ سیپریٹ جو ہے ہماری باڈی سے اس کو ہندی کہیں گے، ہندی اخن. تابش آپ کے حساب سے یہ ہونا چاہیے تھا، اور آپ کے حساب سے عمر؟ ہاں ہندی تابش غلط ہے، بھائی تم سے الگ نہیں ہے، بھائی تمہارا ہی حصہ ہے. ہندی نہیں، لی اخن. ہاں باڈی پارٹ کی طرح ہی ہے تمہارا بھائی، جو ہے تمہارا بالکل قریبی حصہ ہے تمہارا. ہاں یس، لی اخن، ہندی اخن نہیں بول سکتے آپ لی، لیکن ہندی سیارہ، ہندی مکتب، ہندی کرسی، سب کچھ آپ یوز کریں گے. لیکن جب رشتوں کی بات آئے گی آپ لی اخن، لی ابن، لی امن، لی وغیرہ وغیرہ. نیکسٹ کانسیپٹ ہے وربس. ایک ورب ہم نے پڑھا یہاں پہ ذہبا. ذہبا مطلب ہی وینٹ. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ورب ہیں، اپنا ذہن آپ ناؤنز، اپنے ذہن کو دو اس میں رکھیں کہ ایک ناؤنز ہے ایک وربز ہے. جب ہم وربز کے ساتھ پروناؤنز یوز کرتے ہیں اور ناؤنز کے ساتھ پروناؤنز یوز کرتے ہیں کیا فرق ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کتاب پلس ہوا کیا بنتا ہے؟ یہ کتابو. اب یہاں پہ آپ کو ذہبا پلس ہوا یوز کرنا ہے، کیا بنے گا؟ ذہبا. سیم سیم. ذہبا کے اندر ہیچ ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں آپ، اب کتاب کے ساتھ مجھے ہما یوز کرنا ہے، کیا بنے گا؟ کتابو ہما. اب مجھے ذہبا ورب کے ساتھ کہنا ہے کہ ٹو پیپل وینٹ، کیسے کہیں گے؟ ذہبا، ایک ایکسٹرا الف آ جائے گا، ذہبا. شفتابش. کتاب کے ساتھ اگر مجھے ہم یوز کرنا ہے کیا بنے گا؟ کتابو ہم. اور ذہبا کے ساتھ اگر مجھے ہم یوز کرنا ہے تو کیا بنے گا؟ ذہبو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے. اب ہم پورے 14 تک جائیں گے اسی طرح. کتاب کے ساتھ اگر مجھے ہیا یوز کرنا ہے تو کیا بنے گا؟ کتابو ہا، ہر بک. اب مجھے اگر ذہبا کے ساتھ ہیا یوز کرنا ہے کیا بنے گا؟ شی وینٹ بولنا ہے مجھے، کیسے بولیں گے؟ ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہا. ویری گڈ. ذہبت، ذہبت. کلیئر؟ چلیں آگے لکھتے ہیں. ایک دو کالمز بنا لیں، ناؤنز پلس پروناؤن اور ورب پلس پروناؤن کیسے بنیں گے. ایک بیچ میں لائن بنا لیں پیج کے، اور ایک طرف لکھیں ناؤنز پلس پروناؤنس، ایک طرف لکھیں وربس پلس پروناؤنس. شختابش کیا ہوا ہے نا، لیکن ریوائز کر رہے ہیں ہم لوگ. اچھا نیکسٹ، بیچ میں لائن بنا رہے ہیں. کتاب پلس ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. ہما کیا بنتا ہے؟ کتاب ہما. اب یہاں پہ ذہبا پلس ہما، پلس ہما فیمیل،
کیا بنے گا؟ ابھی ہم نے ذہبہ پلس ہیا پڑھا تھا، ذہبت. ہاں ذہبتا، ٹھیک ہے. ذہبہ پلس ہما فیمیل، ذہبتا. اب کتاب پلس ہم، سوری کتاب پلس ہننا، کتابو ہننا. اب ذہبہ پلس ہننا کیا بنے گا؟ ذہبتا ذہبنا. ذہبہ پلس ہننا ذہبنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہاں تک اس کے بعد ایزی ہے. تا تما تم، تی تما تننا. ذہبتا ذہبتما ذہبتم، ذہبتی ذہبتما ذہبتنا. اب یہاں سے ذہبہ کے بعد انتا کیا بنے گا؟ ذہبہ پلس انتا، ذہبہ پلس انتا ذہبتا. ذہبہ پلس انتما، ذہبہ پلس انتما ذہبتما. ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما ذہبتنا. پھر آئی وینٹ، ذہبہ پلس انا، نہیں ذہبتو. عربک میں آپ یاد رکھیں کہ تو کا مطلب میں، ذہبتو مطلب میں گیا، تو مطلب میں گیا. ذہبتو آئی وینٹ. وی وینٹ کیسے کہیں گے؟ ذہبنا. سمجھ میں آ گیا؟ ناؤن تو ورب میں فرق سمجھ میں آ گیا. اب آپ مجھے پورے 14 سنائیں ذہبہ کے ایک ساتھ. ذہبت، ذہبتا، ذہبنا. ویری گڈ. میں اس کو ریکارڈنگ کے لیے ریکارڈ کر دیتا ہوں. ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا. ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. عمر آپ مجھے خرجہ کے لیے سنا دیں پورے 14. خرجہ ٹو وینٹ، خرا ٹو وینٹ، خرج. اب دیکھیں آپ فرق کر رہے ہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. کتاب پلس ہما بنتا ہے کتابو ہما. اگریڈ؟ یہ ناؤنز ہے. اب ناؤن سے باہر آ جائیں آپ، اب وربس کی بات ہو رہی ہے. اب مجھے بتائیں خرجہ ہما کے لیے کیا ہوگا؟ ٹو کے لیے خرجو ہما نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ خرجا. خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجنا. اب پھر تا تما تم، تی تما تمنا. خرجتا، خرجتو، خرجتو، خرجنا. I went out، خرجتو. We went out، خرجنا. My book، my book نہیں میری بک، بک بک. کتابی. I went out، انا خرجتو. ٹھیک ہے، خرجتو. کتابی. وہاں پہ اگر انا ہے تو کتابی یا لگا رہے ہیں، یہاں پہ اگر انا ہے تو تو بول رہے ہیں وربس کے اندر. ٹھیک ہے. لیٹس پریکٹس ون مور. ضربہ. ضربہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہی ہٹ، مارا اس نے. ہی ہٹ کیا ہوگا؟ ٹو پیپل ہٹ. کیسے بولیں گے؟ ضربا. تھری پیپل ہٹ کیسے بولیں گے؟ ذرا، ضربو. اس کے بعد شی ہٹ، ضربت، ضربت. پھر ضربتا. پھر ضربنا.
दरबना कैसे लिखते हैं? दरबना, दरबना अलिफ के साथ नहीं, बगैर अलिफ के, दरबना, ठीक है? दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतु, दरबना. Let's continue. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेम्स. नहीं, वही चल रहा है. जो फीमेल नेम्स हैं, फीमेल नेम्स और जो नेम्स हैं एंड हो रहे हैं ता से, वो 50-50 होते हैं. ठीक है? मिसाल के तौर पे मरियम क्या होगा? मरियमुन होगा, मरियमू होगा. ठीक है? सारी फीमेल नेम्स और नेम्स जो ता से एंड होते हैं वो सारे 50-50 होंगे, मरियमुन नहीं होगा. ठीक है? अब फी आएगा तो क्या होगा? फी मरिया, फी मरियमा, इन्ना मरिया मा. इसी तरह से अगर हमजा है, ऑल्दो मेल है, लेकिन एंड में ता आ रहा है तो क्या होगा? हमजा तू, फी हमजा ता, इन्ना हमजा ता. अब मोहम्मद है मिसाल के तौर पे, अब ये क्या होगा? मोहम्मद, मोहम्मदुन, फी मोहम्मदिन, इन्ना मोहम्मदन. ठीक है? इन्ना इंसाना, इन्ना मोहम्मदन. ठीक है? शेख ताबिश यार ये पूरी रात रह गई, ये वो होगी, ले लो ताबिश यार, ये एक ठंडी हो जाएगी, ले लो यार. चलें आगे. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मा. मा का मतलब क्या है? विथ. ठीक है? अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले इंदा पढ़ा था. इंदा कि हमने पढ़ा था कि अत्तालिबु, अत्तालिबु इंदल मुदीरी. अब अगर मिसाल के तौर पर हम बोलें अत्तालिबु माल मुदीरी, इसका ट्रांसलेशन द स्टूडेंट इज विद द मैनेजर. इसका ट्रांसलेशन द स्टूडेंट इज विद द मैनेजर. इसमें कोई फर्क है दोनों में? शेख ताबिश गौर से सुने, बड़ा बारीक पॉइंट है. नहीं वो ठीक है, वो एट और विथ, लेकिन यहाँ पे विथ के मीनिंग में ये मा और इंदा में फर्क क्या है? अत्तालिबु माल मुदीरी, अत्तालिबु इंदल मुदीरी. नहीं, मेल है, दोनों दोनों मेल हैं, ट्रांसलेशन भी सेम है, लेकिन इसमें फर्क ये है, आप गौर से सुने. मा का मतलब है द स्टूडेंट इज विद द मैनेजर एनीवेयर, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी हो सकते हैं लोग साथ में. लेकिन जब आप इंदा यूज करते हैं ना, इंदा बताता है कि प्लेस. इसका मतलब है द स्टूडेंट वेंट टू द मैनेजर एंड ही इज इन मैनेजर्स ऑफिस. ठीक है? तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है प्लेस को. इंदा जो है ना, ये बताता है कि द स्टूडेंट वेंट टू द मैनेजर एंड ही इज इन द मैनेजर्स ऑफिस. इंदल मुदीर मतलब उसकी जगह पे है. ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर उमर की वाइफ से कोई पूछे कि ऐना उमर, तो उमर की वाइफ कहेगी हुआ इंद हसन. ताबी समझ रहे बात को? अगर उमर की वाइफ पूछे कि उमर कहाँ है, तो क्या जवाब होगा? हुआ उमर इंद हसन, ही इज विथ हसन एट हिज होम, एट हिज प्लेस. लेकिन अगर ये बोलूं, अगर वाइफ को पता ना हो कि कहाँ है, तो क्या बोलेगी? उमर मा हसन फी अई मकान, यानी कहीं भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है. लेकिन अगर बोलना है कि उसके घर पे है हसन के, तो उमरू इंद हसनिन फी बैतिही, उसके घर पे है. लेकिन अगर घर पे नहीं है, अननोन जगह पे है, तो यू यूज मा.
anywhere in the world, کہیں بھی ہے, پتہ نہیں کہاں ہے وہ, یورو ٹرپ پہ چلے گئے شاید, مع حسن, I don't know کہاں چلے گئے. ہاں, عند حسن فی بیتہ, اس کے گھر پہ ہیں, یا اس کی فی مکتبہ, اس کے آفس میں ہیں یا گھر پہ ہیں. لیکن مع جو ہے جنرل ہے, فی ای مکان. ہاں ہاں, لیکن اگر نہ بھی لکھا ہو, اس کا سینس ہمیشہ عندہ سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. عندہ اس کی جگہ پہ, اس کے گھر پہ, اس کے آفس میں, اس کی لائبریری میں, وہاں جگہ پر ہیں. مع جو ہے اس کامن, مع حسن ان دا پلے گراؤنڈ, ان دا مسجد, اینی ویئر, یہ کانسیپٹ. ٹھیک ہے, اندہ اور مع میں فرق کر لیں. اندہ از ایٹ اے اسپیسیفک پلیس, مع کین بی اینی ویئر. اب اللہ تعالیٰ کی ایک آیت میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وَهُوَ مَعَكُمْ, he is with you, مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, wherever you are. اب یہاں پہ بتائیں یہ پلیس کی میننگ میں ہے یا جنرل میننگ میں ہے؟ مع. اگریڈ. اگر یہ ہوتا ہوا عندکم, he is at your place, پھر غلط ہو جائے گا اسی میں سینس. اللہ نے کیا ہوا معکم, اینی ویئر, ایوری ویئر, جہاں بھی ہو is with you. وَهُوَ مَعَكُمْ, وَهُوَ عِنْدَكُمْ نہیں کہا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی باریکی ہے قرآن کے الفاظ میں. مع کہاں یوز ہو رہا ہے, عندہ کہاں یوز ہو رہا ہے, ہر ایک چیز کا الگ میننگ ہے. جب عندہ قرآن میں آئے گا اس کا میننگ ایک ہوگا اسپیسیفک طرح سے, مع جو ہے جنرل, اینی ویئر. ٹھیک ہے. اچھا, اب نیکسٹ ورڈ ہے, آپ کو بولنا ہے I don't have a car. کیسے کہیں گے, کیسے کہیں گے؟ نہیں, لیٹس سے اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا, I have a car کیسے بولیں گے؟ ابھی پڑھا ہے ہم نے, عندی سیارہ. اب اگر آپ کو ڈونٹ لگانا ہے تو کیسے لگائیں گے؟ ما عندی سیارہ. عامیہ میں بھی اسی طرح بولتے ہیں, ما عندی سیارہ, ما عندی سیارۃ. ٹھیک ہے, ما بہت ٹائپس کے ہیں. یہ والا ما نیگیشن والا ما ہے, ما النافیہ. نیگیشن یہ جو ہے نا نیگیٹو بناتا ہے سینٹینس کو, نو کے لیے ہوتا ہے. ما عندی, I don't have a car. ما ادری, یہ نیگیشن ہے. ما النافیہ بولتے ہیں اس کو عربک میں, ما النافیۃ, ما عندی سیارہ. اب اگر بولنا ہے کہ I don't have a brother, کیسے بولیں گے؟ اخن, ما I don't have a brother, ما عندی. ٹھیک ہے, یہ ما عندی اخن, I don't have a brother. I don't have a car, ما عندی سیارہ. I don't have a brother کیسے بولیں گے؟ ابھی پڑھا تھا ہم نے اندہ اور لی کا کیا فرق ہوتا ہے. ہاں شیخ تابش کیا بولیں گے؟ ما لی, ما لی اخن. اخن جو ہے آپ کے باڈی کا حصہ ہے, آپ کی ایگزسٹنس کا حصہ ہے, آپ سے سیپریٹ نہیں ہے. جو چیزیں آپ سے سیپریٹ ہوتی ہیں آپ اس کے لیے اندہ یوز کرتے ہیں. ما عندی سیارہ, میرے پاس گاڑی نہیں ہے. ما عندی اخن, میرے پاس بھائی نہیں ہے. ما لی اخن. ٹھیک ہے, آگے چلیں. چیپٹر نمبر 11. ہاں اچھا, بس یہ چیپٹر 11 لاسٹ ہے, آج کے لیے یہیں روکیں گے, لیکن انشاءاللہ یہ ختم کر لیتے ہیں. اچھا, اس میں پہلا کانسیپٹ ہے فی ہی. فی کے ساتھ جب ہوا یوز کرتے ہیں کیا بنتا ہے؟ فی ہو کی جگہ کیا بنتا ہے؟ فی ہی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کتاب کے ساتھ ہم نے ہوا یوز کیا تو کیا بنا تھا؟ کتاب ہو. لیکن جب فی کے ساتھ ہوا یوز کر رہے ہیں تو کیا بن رہا ہے؟ فی ہو نہیں بن رہا ہے, یہ فی ہی بن رہا ہے. اچھا, فی ہی مطلب ان ہم یا ان اٹ. ٹھیک ہے, فی مطلب ان,
ہوا مطلب ہی، ان ہم یا ان اٹ. اچھا اب اس کے پورے 14 سنائے ہیں سرمد مجھے آپ. فی ہی 14 کنجوگیشن تھا پروناؤنس کے ساتھ. فی ہی، فی، فی ہی، فی ہما، فی ہم نہیں، فی ہم نہیں، تابش آپ سنیں. فی ہی، فی ہما نہیں، فی ہما، فی ہم، فی ہا، فی ہما، فی ہن، فی کا، فی کما، فی کم، فی کی، فی کما، فی کننا، فی کی، فی کننا. اوکے اوکے. فی یا، فینا، فی یا، فینا، ان می، فی یا. فی پلس انا، فی پلس انا کیا بنتا ہے؟ فی یا. اس طرح کتاب پلس انا کیا بنتا ہے؟ کتابی. اچھا آپ دیکھیں نا، فی آلریڈی یہ تھا اور پلس ایک اور یا آ گیا. جب دو یا ہوتے ہیں ہم لوگ شدہ لگا دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں جب بھی دو ہوتے ہیں نا، تا تا، تو ہم شدہ لگا دیتے ہیں. فی یا، ٹھیک ہے، فی یا، فینا. نیکسٹ. اب مثال کے طور پہ کسی نے پوچھا من فی البیتی، ٹرانسلیشن who is in the house. اس کا جواب ہے my father is in it. کیسے بولیں گے؟ my father is in it کیسے بولیں گے؟ ابو یعنی ابھی، ابھی in it کیسے بولیں گے؟ ہاں بولیں گے، فی ہاں نہیں، البیتی نہیں، ہمیں اٹ یوز کرنا ہے، ہمیں فی البیتی نہیں بولنا. فی ہما. ویری گڈ. دو گھر ہیں کیا؟ ایک باپ دو گھر میں کیسے ہوتا ہے؟ فی ہما، فی ہم. گڈ. فی، فی، فی ہی. مائی فادر از ان اٹ، ابھی فی ہی. یہ ہی کیوں یوز کیا ہم نے یہاں پہ؟ کچھ اور ہم، ہما، ہننا کیوں نہیں یوز کیا؟ کیونکہ ہا جو ہے اٹس اے میسکولین. یہ فی از ایکچولی فی پلس ہوا ہے نا، یہ فی پلس ہوا، سمجھے آپ؟ یہ ہوم جو ہے نا یہ میسکولین میل ہوتا ہے، تو فی ہو جو ہے، فی ہی جو ہے ایکچولی از ریفرنگ بیک ٹو دا ہاؤس. لیٹس سے اس کو چینج کر کے ہم کرتے ہیں من فی السیارہ، من فی السیارتی. اب کیا ہوتا؟ ابھی فی، فی ہی. سرمد آپ ٹرائی کریں. سینٹنس ہے من فی السیارتی، ہو از ان دا کار. بولنا ہے مائی فادر از ان اٹ. ابھی کیا کیا مائی فادر از ان اٹ. فی ہی السیاراتی، ہاں سیاراتن. گڈ. صافی آپ کیا بولتے ہیں؟ ابھی فی ہی، ابھی پروناؤن اور ناؤن ایک ساتھ نہیں یوز ہوتے یار. فی ہا سیارہ تو نہیں، مائی فادر از ان اٹ ان دا کار نہیں ہوتا کچھ بھی. از ان اٹ بول دیا تو کافی ہے، سیارہ نہیں ہے. کیا ہوگا؟ ابھی فی ہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کنفیوز کیوں ہو رہے؟ ان اٹ، یہ اٹ کیا چیز ہے؟
فی ہا یا فی؟ نہیں، ابو یا وہ غلط ہے. ہاں ابھی ابھی یوز کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چلیں بس آج یہیں پہ ختم کریں گے، انلیس کوئی آپ کے پاس سوال ہو. کلیئر ہے سب؟ سرمد. چلیں، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.